امریکہ میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان 4 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات حالیہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی مفاہمت کے باعث پیچیدہ ہو گئے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکزیوس کے مطابق امریکہ کی کوشش تھی کہ لبنان میں حزب اللہ اور ایران کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے، تاہم مذاکرات میں شامل مختلف اسٹیک ہولڈرز کے حکام نے تسلیم کیا کہ خطے میں دیرپا امن کا وسیع منصوبہ شاید مکمل طور پر حقیقت نہ بن سکے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مفاہمت نے بھی ان مذاکرات کو مزید مشکل بنا دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی اور لبنانی حکام نے اس کو حزب اللہ کے لیے فائدہ مند اور لبنان میں ایران کے کردار کو مزید مضبوط بنانے والا قرار دیا۔ امریکہ میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان 4 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات حالیہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی مفاہمت کے باعث پیچیدہ ہو گئے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکزیوس کے مطابق امریکہ کی کوشش تھی کہ لبنان میں حزب اللہ اور ایران کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے، تاہم مذاکرات میں شامل مختلف اسٹیک ہولڈرز کے حکام نے تسلیم کیا کہ خطے میں دیرپا امن کا وسیع منصوبہ شاید مکمل طور پر حقیقت نہ بن سکے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مفاہمت نے بھی ان مذاکرات کو مزید مشکل بنا دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی اور لبنانی حکام نے اس کو حزب اللہ کے لیے فائدہ مند اور لبنان میں ایران کے کردار کو مزید مضبوط بنانے والا قرار دیا۔ امریکہ میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان 4 روز تک جاری رہنے والے مذاکرات حالیہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی مفاہمت کے باعث پیچیدہ ہو گئے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایکزیوس کے مطابق امریکہ کی کوشش تھی کہ لبنان میں حزب اللہ اور ایران کے اثر و رسوخ کو کم کیا جائے، تاہم مذاکرات میں شامل مختلف اسٹیک ہولڈرز کے حکام نے تسلیم کیا کہ خطے میں دیرپا امن کا وسیع منصوبہ شاید مکمل طور پر حقیقت نہ بن سکے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ مفاہمت نے بھی ان مذاکرات کو مزید مشکل بنا دیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی اور لبنانی حکام نے اس کو حزب اللہ کے لیے فائدہ مند اور لبنان میں ایران کے کردار کو مزید مضبوط بنانے والا قرار دیا۔